نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس ماہ مقدس میں ساری دنیا کے مسلمان جہاں عبادات کا اہم ترین فریضہ روزہ ادا کرتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے لیے اس مبارک مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ویسے تو سال مکمل ہونے کے بعد ادا کر دینی چاہیے، لیکن اگر کسی صاحب مسلمان نے اپنا زکوٰۃ ادا کرنے کا نظام یوں بنایا ہوا ہے کہ اس کے سال کی ترتیب رمضان المبارک میں پوری ہوتی ہے، تو یہ اس لیے اچھا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح سونے، چاندی، مال تجارت اور کرنسی پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طریقہ سے اگر ہمارے گھروں کی خواتین نے سونے یا چاندی کا کوئی زیور بنا رکھا ہے تو اس استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا یا چاندی کسی بھی شکل میں آپ کی ملکیت میں موجود ہو، چاہے ڈلی کی صورت میں ہے، آپ نے گھر میں رکھا ہے یا بینک میں رکھا ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہے، کسی عورت نے اسے پہنا ہوا ہے یا گھر میں سنبھال کے رکھا ہے، آپ کی ملکیت میں وہ جس شکل میں ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی جس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اور اس نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو یہ سونا نہیں بلکہ تم نے اپنی بیٹی کو آگ کے کنگن پہنا رکھے۔ اسی طرح کانوں میں بالیوں کا مسئلہ ہے، گلے میں ہار کا مسئلہ ہے، تو ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو، بیوی کو یہ سمجھائیں کہ اگر ان کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے تو یہ سونا نہیں، یہ کوئی خوبصورتی کا زیور نہیں، یہ تم نے جہنم کی آگ پہنی ہوئی، تو اگر وہ ادا نہیں کر سکتے تو بیچ دے۔ لیکن شریعت مطہرہ کا یہ اصول اور قانون ہے کہ اگر کسی عورت کی ملکیت میں صرف سونا موجود ہے، 7.5 تولے تک معاف ہے، اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو سال گزرنے کے بعد اس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ کا 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کرنا زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہے۔ یہ صرف سونا اگر ہو، لیکن اگر اس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا نہیں بلکہ 2 تولے، 3 تولے، 4 تولے، 5 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ چاندی بھی کسی قدر موجود ہے، یا چاندی نہیں ہے، کچھ روپیہ پیسہ اس کی ملکیت میں موجود ہے، یا وہ نہیں ہے لیکن مال تجارت موجود ہے کہ اگر اس کو سونے کے ساتھ ملا کر جمع کیا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے، تو تب بھی اس پر زکوٰۃ ادا کرنی سال گزرنے کے بعد فرض ہے۔ لہٰذا زیور چاہے وہ استعمالی ہو یا سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ آپ کا نصاب کو پہنچتا ہے اور سال گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس مال کو پاک اور صاف بھی فرما دے اور ہمارے مال کی میل کچیل بھی دور ہو جائے اور وہ ہمارے لیے برکت کا اور بھلائی کا ذریعہ بن جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو آپ کے اصول اور فروع ہے، اصول اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح اگر پردادا پردادی اور لکڑ دادا لکڑ دادی اگر زندہ ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کے بیٹے بیٹیاں
آپ کے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی عام الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو جن سے آپ دنیا میں آئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو آپ کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کہ وہ گھوم کر اسی کو ملے گی، اور بیوی خاوند کو نہیں دے سکتی کہ وہ بھی دوبارہ اسی کی ملکیت میں ہی آ جائے گی۔ ان رشتوں کے علاوہ والدین، دادا دادی، نانا نانی، آپ کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور خاوند اور بیوی، ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، اسی طریقے سے آپ کا چچا ہے، چچی ہے، ماموں ہے، مامی ہے، تو خالہ ہے، خالو ہے، یہ تمام قریبی رشتہ دار جو ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت موجود نہ ہو، تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل اور بہترین ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اللہ رب العزت کے ہاں 2 حق ادا ہوں گے، ایک آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا فرض وہ ادا ہو جائے گا، اور دوسرا ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کا جو آپ پر حق ہے ان کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، ہمارے جسم کا ذمہ جو فرائض ہے، ہمارے مال پر آپ نے جو فرائض ہمارے ذمہ کیے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری عبادات قبول فرما، ہمیں معاملات بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔